نہ مانے، کہے کہ آپ نور نہیں ہیں، وہ بندہ گمراہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولے، گمراہ ہے، بھٹکا ہوا۔ اور جو بندہ نبی علیہ السلام کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ گمراہ سے بھی زیادہ سخت جملہ ہے اس کے لیے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کو نور نہیں مانتا وہ بندہ گمراہ ہے، اور جو نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو بشر قرآن نے کہا، نبی علیہ السلام کو بشر قرآن نے کہا، اور قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے بندہ پر کفر لازم آئے گا۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نور بھی ہیں اور نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں۔ میں کوئی اختلافی بات اس انداز میں کہ کسی پر کیچڑ اچھالوں نہ میرا مزاج ہے اور نہ میری اپنی طبیعت ہے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ نور اور بشر کا جو ہم سال ہا سال سے ایک جھگڑا اور ایک اختلاف سنتے آئے ہیں، تو اس اختلاف پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو حل کر لیں۔ اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ آج کی گفتگو کے بعد آپ کو تسلی ہو جائے گی اور یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دراصل بات کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے نور ہیں۔ اچھا، نور پر دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور اس نور کے ساتھ اللہ نے ایک روشن کتاب بھی بھیجی ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن کون لے کر آیا؟ قرآن کون لے کر آیا؟ قرآن کن پر نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پر۔ تو نبی علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے نور، اور ساتھ کتاب مبین۔ وہ نور اللہ کا نور، اللہ کی روشن کتاب لے کر آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے نور کہا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی ذہن میں آتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اللہ کے نور سے بنے ہیں تو پھر اللہ کا نور تو تقسیم ہو گیا۔ ہمارے پاس، مثال دے رہا ہوں، ہمارے پاس ایک مٹیریل ہے، آپ سمجھ لیں ہمارے پاس آٹا گوندا ہوا ہے۔ اب اس گوندے ہوئے آٹے سے آٹا لے کر اور ہم نے روٹی بنا لی، تو جو ہمارے پاس آٹا تھا وہ تقسیم ہو گیا، وہ کم ہو گیا۔ تو اگر آپ کہیں، یعنی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ کا نور تو تقسیم ہو گیا، یا اللہ کا نور تو کم ہو گیا۔ یاران گرامی، میں اس کے دو جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نور شے ہی وہ ہے کہ جو تقسیم ہونے سے کم نہیں ہوتی بلکہ تقسیم ہونے سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلائیں گے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلائیں گے، تو پہلے چراغ کی روشنی کم ہو جائے گی، بول لے نا، کم ہو جائے گی، یا پہلے چراغ کی روشنی تقسیم ہو جائے گی؟ نہ تقسیم ہوئی نہ کم ہوئی، بلکہ ایک چراغ سے، چراغ کیا ہے؟ نور ہے نا، روشنی ہے، تو ایک روشنی سے دوسری روشنی حاصل ہوئی، اور اس سے پہلی روشنی نہ تقسیم ہوئی نہ کم ہوئی۔ اور پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے صفاتی نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اپنے، بولیں، یہ مجھے پتہ ہے بات مشکل ہے، میں بھی سمجھاتا ہوں صفاتی نور کیا ہوتا ہے۔
اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے صفاتی نور سے پیدا فرمایا، اور اگر کہا جائے کہ اللہ نے ذاتی نور سے پیدا فرمایا تو ذات تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن صفات تقسیم ہونے سے کم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی 20 ایسی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ میری یہ صفتیں میرے بندے کے اندر ہوں۔ صفتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میری یہ صفات میرے بندوں میں ہونی چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں، آج کل مثال دے رہا ہوں کہ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ بولو یار، اللہ پاک کی۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ پردہ پوشی کرنا کس کی صفت ہے؟ ستار، یہاں لکھا ہوگا اللہ کے صفاتی ناموں میں ستار۔ ستار کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پردے پوشی کرنے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ رکھیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ رکھا، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا، آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ اب یہ دونوں صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میری یہ صفات میرے بندوں میں بھی آئیں، میری یہ صفتیں میرے بندوں میں آئیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی صفتیں تقسیم ہو گئیں؟ بول رہے ہیں نہیں، ہم کیا سمجھیں گے کہ اللہ کی صفتیں اب کم ہو گئیں، معاذ اللہ اس کی صفتوں کی ویلیو کم ہو گئی۔ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو ذہن میں یہ کبھی غلط فہمی نہ آئے کہ اللہ کا نور معاذ اللہ تقسیم ہو گیا یا اللہ کا نور کم ہو گیا۔ نہ، اللہ نے اپنے صفاتی نور میں سے اپنے حبیب کو نور عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری صفتیں میرے بندوں کے اندر بھی پائی جائیں۔ اس سے نہ شرک لازم آتا ہے، نہ کفر لازم آتا ہے، اور نہ کوئی ایسی غلط فہمی لازم آتی ہے جو ہمارے ہاں عموماً پائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے بشر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بشر ہیں۔ لیکن اعتراض اس پر ہے، مسئلہ اس پر ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، اعتراض یہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، اب ہم کہیں گے کہ نہ بھائی، اب نہیں، نبی علیہ السلام نور ہیں، الحمدللہ ہم مانتے ہیں، نبی علیہ السلام بشر ہیں، الحمدللہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہم کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی نور ہے، لیکن ایسا نور کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نور نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ بشر ہیں، لیکن ایسے بشر کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ تو ہمارے جیسے بشر نہیں۔ ایک صاحب نے کسی موقع پر مجھ سے یہ کہا، ایک سفر میں کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام تو ہمارے جیسے بشر تھے۔ میں نے کہا نہیں، بشر تھے، ہمارے جیسے نہیں۔ کہنے لگے کہ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو نبی علیہ السلام کے کتنے ہاتھ تھے؟ میں نے کہا 2۔ ہمارے 2 کان ہیں، نبی علیہ السلام کے کتنے تھے؟ بول لیں 2۔ ہمارے بھی سر پہ بال ہیں، نبی علیہ السلام کے سر پہ بھی بال تھے۔ ہمارے پیر بھی 2 ہیں، نبی علیہ السلام کے بھی۔ ہمارے سینے میں بھی دل ہے، نبی علیہ السلام کے سینے میں بھی دل تھا۔ ہمیں بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی۔ ہماری آنکھیں بھی 2 ہیں، نبی علیہ السلام کی بھی 2۔
تو پھر ہمارے جیسے ہی ہوئے نا. میں نے کہا نہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے 2 ہی آنکھیں دی، ہماری بھی آنکھیں 2 ہیں، لیکن ہماری آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں جیسی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ جیسے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے پیر میرے آقا کے قدمین شریفین جیسے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے بال مصطفیٰ کے بالوں جیسے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بات میں کوئی جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا، میں خالصتاً سرکار کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور سنیں، ہم میرے آقا کی حدیثوں سے پتہ کر لیتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیسی آنکھیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے میرے آقا کو کیسے ہاتھ عطا فرمائے تھے، اللہ نے میرے آقا کو کیسی زلفیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے میرے آقا کو کیسا قلب انور عطا فرمایا تھا. ہم فیصلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے کروا لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، تو پھر آپ ہمارے جیسے ہوئے نا. میرے آقا نے فرمایا سوچ سمجھ کے بات کرو، اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے، اور تم کہو کہ ہمارے جیسے نبی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آئیں میرے مصطفیٰ کی زلفیں دیکھیں نا کیسی تھی. یارن گرامی، اس سے پہلے ذرا ہم اپنی اوقات بھی دیکھ لیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم نائی کے پاس بال کٹوانے جائیں، نائی ہماری کٹنگ کرتا ہے، بال کاٹتا ہے، حجام بال بناتا ہے، وہ بال نیچے گرتے ہیں، اور کٹنگ کرنے کے بعد نائی کہتا ہے اپنے شاگرد سے کہ برش مار دے بھی سارا. وہ سارا صفائی کر کے ٹوکری میں کوڑے والا آیا، وہ سارے بال کوڑے میں اور جا کے گندگی کے ڈھیر پر. یہی ہے نا؟ بول رہے ہیں نہیں؟ میرا خیال شاید تھوڑے وال سنبھال کے رکھے جاندے ہوں، انج ہی جاندے ہیں نا، سارے دے کوڑے جی جاندے ہیں. لیکن قربان جائیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت پر کہ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں تھے، اور دوران جنگ آپ گر گئے. جب آپ گرے تو آپ کی ٹوپی سر سے اتر کے نیچے زمین پر گر گئی. اب دشمن سر پہ ہے، دشمن سر پہ تلوار لے کر، اور حضرت خالد بن ولید بجائے اس کو جواب دینے کے اور بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے، آپ اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں بھی اللہ تم پر رحم کرے، کسی بندے نے میری ٹوپی دیکھی تو وہ دے دے، کسی کو مل رہی ہے تو مجھے دے دیں. باہر کیف وہ ٹوپی آپ کو پکڑائی گئی، آپ نے جلدی سے سر پر رکھی اور پھر دشمن پر حملہ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا. اللہ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. اور جب کامیاب ہو کر واپس لوٹے نا تو ایک بندے نے کہا حضرت آپ سپہ سالار ہیں اور سپہ سالار اعظم ہیں اسلامی فوج کے، اور آپ سے بڑا کوئی جنگجو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آج ایک ایسی عجیب بات دیکھی ہے کہ کوئی بھی دانا اور عقل مند بندہ یہ حرکت نہیں کرے گا کہ جب دشمن سر پہ ہو، تلوار اس کے ہاتھ میں ہو، دوران مقابلہ ٹوپی گر جائے تو وہ اپنی جان بچانے کی بجائے ٹوپی بچانے کے چکر میں پڑ جائے. اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ آپ پر ہو جاتا، آپ شہید ہو جاتے، تو ٹوپی کا کیا کرنا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بات صرف ٹوپی کی نہیں، آپ نے اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور اتار کے دکھایا، کہا یہ دیکھو میرے پاس مصطفیٰ علیہ السلام کی زلفوں کے چند بال مبارک ہیں، میرے آقا کی زلفوں کے چند بال مبارک جو میں نے اپنی ٹوپی کے اندر سلائی کیے ہوئے ہیں. اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب بھی میں میدان جنگ میں اترتا ہوں، یہ والی ٹوپی سر پہ رکھ کر پھر جنگ کرتا ہوں، میرے آقا کی زلفوں کی برکت سے اللہ مجھے جنگ میں فتح عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ بات کو میری بات تو نہیں ہے، یہ بات کون کر رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید. اب کوئی کہ ہمارے سر پر بھی بال ہیں، نبی علیہ السلام کے سر پر بھی بال ہیں. اور پھر سنیں حضرت انس نے اس حدیث کو روایت کیا، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی. امام بخاری حدیث کو لے کر آئے، چاندی کی ایک ڈبی تھی، اور حدیث کے لفظ ہیں جلجل من فضۃ،
کہ چاندی کی ایک جل ویسے کہتے ہیں نلی کو، جیسے پائپ یا نلی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، ڈبی ٹائپ لمبی، اس طرح کی کوئی چیز تھی، اور اس میں کیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے آقا علیہ السلام کی زلفوں کے چند بال مبارک اس ڈبی کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اور سوال یہ کہ کیوں رکھے تھے؟ بیوی شوہر کے بال اس طرح سنبھال کے رکھتی ہے، بیوی شوہر کے بال اس طرح اس نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ اور کیوں رکھیں؟ حضرت انس یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بچے کو حضرت ام سلمہ کے پاس، سرکار کی زوجہ کے پاس لے جاتے، سرکار کی زوجہ اس نلی میں پانی ڈال کے اس کو ہلا کر فشارب منہ المریض، وہ پانی ہلا کر اس بچے کو پلا دیتی۔ میرے مصطفیٰ کی زلفوں کی برکت سے اللہ اس بچے کو شفا عطا فرما دیتا۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا کی زلفوں کے کیا کمال ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی زلفوں کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر ہم کہیں کہ ان کے سر پہ بھی بال تھی، ہمارے سر پہ بھی بال تھے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ نے ہمیں بھی آنکھیں دی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آنکھیں دی، ہمارے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، میرے آقا کے پاس بھی دو آنکھیں تھیں۔ اور ہماری آنکھوں کی اوقات یہ ہے یا حیثیت، غصہ نہ کر جائیں، ہماری آنکھوں کی طاقت یہ ہے کہ جہاں تک چیز یا حالات یا ماحول صاف ہوگا وہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں رکاوٹ آ گئی، دیوار آ گئی، اس کے پار ہمیں نظر بولیں نہیں آتا۔ اور اگر ماحول صاف بھی ہو تو دور تک آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ 2 کلومیٹر تک، 4 کلومیٹر تک، 5 کلومیٹر تک، اس سے زیادہ کہاں دیکھیں گے؟ اچھا، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نہیں جی آپ تو بڑی چھوٹی سی بات کر رہے ہیں، ہم تو رات کو چاند بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں رات کو ستارے بھی نظر آتے ہیں، تو ہماری نگاہ تو چاند تک جاتی ہے، سورج تک جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنی یہ لمٹ رکھ لیں کہ آپ آسمانوں تک دیکھ سکتے ہیں، ہم آسمانوں تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے بول رہے ہیں، میرے خیال غور کرنے لگ گئے آپ، اس سے آگے کبھی کچھ دیکھا ہو تو بتائیں؟ نہیں دیکھا۔ اب سنیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسی آنکھیں عطا فرمائی۔ مسجد نبوی ہے، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئیں، مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، این نماز کے اندر، نماز کے دوران میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران میرے آقا علیہ السلام نے ایک پیر آگے کیا، نماز کے دوران ہاتھ آگے کیا ایسے، اور تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا، پیر بھی پیچھے کر لیا، اور پھر نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز میں ایک ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، تو کیا یہ بھی نماز کا حصہ ہے؟ ظاہری بات ہے، دین نازل ہو رہا تھا نا، تو صحابہ نے سمجھا اور شاید اب یہ بھی حکم آ گیا، تو یا رسول اللہ یہ بھی نماز کا حصہ ہے، تو ہم بھی کیا کریں آئندہ سے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے اور یہ کوئی حکم نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے پھر یہ کیا عمل فرمایا؟ اب حدیث کے لفظ سنیں، میرے آقا نے فرمایا، انی رأیت الجنہ، بے شک میں نے جنت کو دیکھا۔ کسے دیکھا؟ لفظ با لفظ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، انی بے شک میں نے، رأیت میں نے دیکھا، الجنت جنت کو، بے شک میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت میں ایک خوشہ، پھلوں کا ایک گچھا مجھے پسند آ گیا، اور میں نے چاہا کہ میں وہ پھل تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کہاں سے؟ جنت سے۔ جنت میں کوئی پھل دیکھا اور پھل میں تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں، تو پھر میں نے سوچا نہیں،
اللہ نے یہ پھل ان کے لیے جنت میں رکھا ہے تو چلو جنت میں جا کر ہی یہ چکھیں گے۔ ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں وہ پھل تمہارے لیے لے آتا لَأَقَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی ہے تم وہ پھل کھاتے رہتے، تم سے ختم نہ ہوتا۔ یعنی کہ یہ حدیث ہے، امام بخاری اس کو لے کر آئے، امام مسلم لے کر آئے، حدیث کی 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا، ایک بات، دوسرا سرکار نے فرمایا کہ میں نے وہ پھل توڑنا چاہا، ہاتھ بھی آگے کیا نا، توڑنا چاہا کہ میں تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ پھل کہاں تھا، دیکھا کس کو؟ اگلا سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، جتھے جانا ہو ڈریس پتا ہونا چاہیے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے، سارے کہہ دو جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر جنت۔ اور پھر جنت میں کہیں وہ درخت تھا جس درخت پر وہ پھل تھا، جس کو میرے آقا نے دیکھا اور پھر پسند کیا۔ دور سے دیکھ کر پھل پسند نہیں آتا جب تک اس کو قریب سے نہ دیکھا جائے۔ میرے آقا نے اتنے غور سے دیکھ لیا کہ اس پھل کو پسند کر لیا، پھر وہ پھل توڑنا چاہا اور سرکار نے فرمایا کہ میں توڑ کر لے آتا تو جب تک دنیا باقی ہے تم کھاتے رہتے، تم سے ختم نہ ہوتا۔ یاران گرامی، اللہ نے ہمیں بھی 2 ہاتھ دیے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، چیزوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی 2 آنکھیں عطا فرمائی، لیکن ہماری آنکھوں کی حیثیت یہ ہے کہ ہماری آنکھیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں گی، چاند دیکھ لیں گی، ستارے دیکھ لیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی عظمت پر کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ جو 7 آسمانوں سے اوپر جنت کے نظارے کر رہی ہیں۔ اللہ نے وہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں کہ مصطفیٰ مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ 7 آسمانوں سے اوپر جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی 2 ہاتھ، ہماری بھی 2 آنکھیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں، تو ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، میں کنوں گواں تیرے جیا، کنوں گواں دسو کنوں گواں تیرے جیا، تیرے جیا، آہا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں گواں تیرے۔ اب میں آئے، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے آؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نور بنایا، لیکن کائنات میں میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بشر بنایا، لیکن کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ تمام بشروں سے افضل بشر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور تمام نوروں سے اعلیٰ نور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یعنی گرامی، اب آئیں قرآن کی اس آیت مبارکہ پر کہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے حبیب آپ فرمائیے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اب جتنی میں نے تقریر کی ہے وہ ساری کی ساری تقریر تو الٹ ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر، بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر۔ جب قرآن ہمارے جیسا بشر کہہ رہا ہے
تو ہم اپنے جیسا بشر کیوں نہیں مان رہے؟ ہم اپنے جیسا بشر کیوں نہیں مان رہے؟ قرآن کہہ رہے تمہارے جیسا بشر۔ یارن گرامی، ہم نے آنکھیں دیکھ لی، آنکھیں تو ہمارے جیسی نہیں۔ ہاتھ دیکھے، ہاتھ ہمارے جیسے نہیں۔ بالوں کی بات ہوئی، بال ہمارے جیسے نہیں۔ یہ باتیں تو ہم نے کر لی، اور اگر بقیہ باتیں دیکھیں، اب وقت نہیں ہے میں ایک ایک پر عرض کروں کہ دل بھی ہمارے جیسا، مصطفیٰ کا قلب انور ہمارے دل جیسا نہیں، میرے آقا کا چہرہ ہمارے چہروں جیسا نہیں، میرے آقا کے ہونٹ ہمارے ہونٹوں جیسے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین ہمارے پیروں جیسے نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود کا کوئی بھی حصہ عظمت، شان، مقام، مرتبے کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اور پھر جو قرآن کہہ رہے بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو مصطفیٰ کا ہمارے جیسا ہے۔ بال نہ صحیح، ہاتھ نہ صحیح، نگاہیں نہ صحیح، چہرہ نہ صحیح، سینہ مبارک نہ صحیح، قلب انور نہ صحیح، پیر مبارک نہ صحیح، سرکار کے وجود کا کوئی حصہ نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جو ہمارے اور کریم آقا کے درمیان ایک جیسا ہے، ہمارے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک جیسا ہے۔ جو قرآن نے کہا کہ مثلکم، یہ مثلکم جو کہا، اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ تو غور کریں، دیکھیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام اور ہمارے درمیان قدر مشترک کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہمارا اور مصطفیٰ کا ایک جیسا ہے۔ یارن گرامی، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی یا غور کرنے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن کو تھوڑا سا آگے پڑھیں، قرآن نے خود اس کا جواب دے دیا، کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی وانما الہکم الہ واحد۔ پوری آیت یہ ہے، اے حبیب آپ فرمائیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اسی خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان ایک چیز کامن ہے، ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ خدا ہونے میں، معبودیت کے اندر، معبود ہونے کے اندر میں اور تم ایک جیسے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام انسانوں سے افضل بنا کر بھیجا ہے۔ الہکم الہ واحد، کہ بے شک جو معبود ہے، معبود سانجا ہے، معبود ایک ہے، اور معبودیت کے اندر، الوہیت کے اندر مثلکم، تمہاری مثل ہے، کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو حبیب علیہ السلام بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری گفتگو کا خلاصہ پھر عرض کروں، اور میں نے یہ بات صرف اس وجہ سے عرض کی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ نور اور بشر کا جو اختلاف بن جاتا ہے یا بنا ہوا ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ باتیں ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ سوال سرے سے غلط ہے کہ نور ہیں کہ بشر ہیں، نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ نور ایسے کہ کائنات میں مصطفیٰ کے جیسا کوئی نور نہیں، اور بشر ایسے کہ مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا۔ کہیں ایسا ہوا کہ میرے کریم آقا کی بشریت کا ظہور ہوتا رہا، اور کہیں ایسا ہوتا رہا کہ مصطفیٰ کی نورانیت کا ظہور ہوتا رہا۔ اور نورانیت والی روایات لے کر جو کوئی آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے، اور آپ کی بشریت والی روایات لے کر آپ کی نورانیت کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ صواب رستہ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے نور بھی ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے بشر بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، معراج کی رات کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں
آسمانوں کی سیریں کر لے۔ چلو آسمانوں کی سیروں پر کئیوں کو اعتراض بھی ہے، ہمیں نہیں ہے، کئیوں کو ہے۔ آپ قرآن نے جتنا بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ اتنی بات ہی کر لیں۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے نا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گئے، یہ تو مانے نا، گئے، قرآن کہہ رہے، اس کا انکار کریں گے تو کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ یارین گرامی آپ مجھے بتائیں کہ کسی بندے کے بس میں ہے کہ اس زمانے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے سفر کرے اور مسجد اقصی چلا جائے اور مسجد اقصی سے پھر رات کے حصے میں واپس بھی آ جائے؟ نہیں، یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی بشر کے لیے بولیں ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر میرے مصطفیٰ کی نورانیت کا ظہور ہے، یہاں میرے مصطفیٰ کی نورانیت کا ظہور ہے۔ اور پھر جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں غزوہ احد کے اندر، تو وہاں میرے مصطفیٰ کی بشریت کا ظہور ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی بشریت کا ظہور ہے کہ کہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بشریت غالب ہے، کہیں میرے آقا کی نورانیت غالب ہے، کہیں مصطفیٰ کی بشریت کا ظہور، کہیں میرے آقا کی نورانیت کا ظہور۔ معراج کی رات آسمانوں کا سفر کرنا بشر کے بس کی بات نہیں، میرے آقا کی نورانیت کا ظہور ہے۔ اور کھانا پینا، سفر کرنا، شادی کرنا اور پھر میدان جنگ میں جانا، لوگوں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، بازار میں تجارت کرنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی بشریت کا ظہور ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا ان دونوں پر اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نور بھی بنا کر بھیجا اور اپنے حبیب علیہ السلام کو بشر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی محبت